بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ تمام ساتھیاں؟ امید کرتی ہوں اللہ رب العالمین سے کہ آپ بخیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم یہاں پر جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، پڑھ سکے اور جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ انشقاق کی لاسٹ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 1 سے 9 تک اور مختصر سا اس کا تعارف دیکھ لیا تھا۔ اب آج ہم آیت نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ آیات میں پڑھا تھا کہ آیت نمبر 7 سے ہم دیکھیں گے 15 تک کہ اللہ تعالیٰ خوش نصیبیوں کو ان کے نام اعمال کس طرح سے دیں گے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان سے آسان حساب ہوگا اور ان کے حساب پھر جب وہ پلٹیں گے، لوٹیں گے آسان حساب کے بعد، تو اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹیں گے۔ اب اس کے آگے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ اما، وہ اور حرفیت، اما لیکن، من جو شخص، اوتیا دیا گیا، اس کو دیا گیا یا وہ دیا گیا، کتاب ہو کتاب، نام اعمال ہو اپنا یعنی اس کا نام اعمال یا اپنا نام اعمال، وراء پیچھے، ورا کہتے ہیں پیچھے، ظہری ظہری پیٹھ کو کہتے ہیں، ہی اپنی یعنی اس کی پیٹھ کے پیچھے، وہ اور اما رہا یا لیکن، جو شخص اوتیا دیا گیا اس کو، کتاب ہو اپنا نام اعمال یا اس کا نام اعمال، وراء پیچھے، ظہری اپنے پیٹھ کے یعنی اس کے پیٹھ کے پیچھے، فسوف بس یا ضرور، تو یا بس، تو کے بھی معنی میں ہم یہاں لکھ سکتے ہیں، یعنی تو جو اب تک ہم پڑھتے آئے بس کے معنی میں بس، فسوف ضرور، بس ضرور، یا تو ضرور، یدعو وہ پکارے گا، ثبورا ہلاکت کو، کس کو پکارے گا؟ ہلاکت کو۔ تو ضرور کس کو پکارے گا؟ ہلاکت کو پکارے گا۔ جب پکارا جائے گا، جب اس کا نام اعمال پچھلی طرف سے یعنی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ پکارے گا ہلاکت کو، فسوف تو ضرور، یدعو وہ پکارے گا، صبورا ہلاکت کو یعنی موت کو، یعنی موت کی یاد دہانی ہوگی تو موت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکارے گا۔ وہ یسلا اور وہ داخل ہوگا، وہ اور یسلا داخل ہوگا، وہ داخل ہوگا، سعیرہ بھڑکتی آگ میں، سعیرہ کہتے ہیں بھڑکتی آگ میں، سعیرہ کہتے ہیں بھڑکتی آگ میں، انہو بلا شبہ، وہ کانا تھا، فی میں حرف جر آ گیا، اہل کہتے ہیں خاندان کو یا اہل و عیال جسے کہتے ہیں، ہو اپنے یعنی کون سے اپنے، یعنی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں، مسرورہ خوش تھا۔ یہاں پر کیا تھا کہ فسوف ان کا نام اعمال جن کو ہم سیدھے ہاتھ میں دیں گے یعنی رائٹ ہینڈ میں، تو ان سے آسان حساب کتاب لیا جائے گا یا سیرہ، تو کیا ہوں گے؟ وہ پلٹیں گے اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی۔ اب یہاں پر اس کے اپوزٹ جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ فجار، اور یہاں پر جو ہے جو ہم نے فجار یعنی بدبخت جو نافرمان ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے اعمال یہاں پر بتایا جا رہا ہے، رہا وہ شخص یعنی رہا وہ شخص، یا لیکن وہ شخص بھی کر سکتے ہیں اما کا، یا رہا من وہ شخص یا جو شخص، دونوں بھی آ سکتا ہے۔ من کا ہم نے پچھلے اس میں وہ یہاں پر جو شخص ہے ہم نے وہ شخص سے بھی ترجمہ کیا ہے، وہ شخص بھی کر سکتے ہیں، یا رہا جو شخص، اوتیا دیا گیا، کتاب ہو اس کا نام اعمال، ہاں یہاں پر انہوں نے اپنے سے کیے ہیں، اس کا، کتاب بہو، یہاں پر ہو سے مراد
اس کا ہے، جس کا ترجمہ یہاں پر اپنا کیا ہے، یعنی اپنا نام ہے. ظاہر سی بات ہے اس سے مراد یعنی انسان اپنا نام اعمال ہی دیکھے گا نا. کتابہ یعنی اس کا نام اعمال، اپنا نام اعمال یا اس کا نام اعمال. ورا پیچھے کو کہتے ہیں، پیچھے. ورا پیچھے، ورا پیچھے. زہری زہم کہتے ہیں پیٹھ کو. زہارا زہ کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک سائڈ، پیٹھ کو، پیچھے، پچھلی طرف. ہو اس کے، یہاں پر بھی ضمیر آئی ہے. ہو اس کے یعنی اپنے، یہاں پر گئے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے. یعنی یہاں پر مفسرین کہتے ہیں چند کے پیٹھ کے ہاتھوں کو اس کے پیچھے کی طرف لا کر پھر اس کے لیفٹ ہینڈ میں بائیں طرف اس کا جو ہے نام اعمال رکھا جائے گا، اس کا نام اعمال دیا جائے گا. کس شخص کا؟ یعنی موڑ کر پیٹھ کے پیچھے کی طرف اپنا نام اعمال اس کو ظاہری ہی اپنی پیٹھ کے پیچھے کی طرف دیا جائے گا. کس کا؟ یہاں پر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فجار کا ذکر ہو رہا ہے. کس کیوں؟ فسوفا تو ضرور، یدہو وہ پکارے گا، ثبورا ہلاکت کو. ظاہر سی بات ہے جیسے ہی دیکھ لے گا اسے اندازہ ہو جائے گا. پہلے ہی ہاتھ کو ایک طرح سے پیچھے سے موڑ کر اس کو دیتے وقت جو تکلیف ہوگی اور اسے ظاہر ہو جائے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو تو یا بس، فسوفا ضرور، سوفا کا معنی ہے ضرور، تو ضرور وہ یدعو پکارا. دعا یدعو کہتے ہیں پکارنے کو، دعا یدعو کہتے ہیں، دال عین واو اس کا مادہ ہوتا ہے. دعا یدعو کہتے ہیں پکارنا، دعا یدعو کہتے ہیں پکارے گا، ثبورا ہلاکت کو. یعنی ہلاکت اگر یہاں پر مشکل ہے تو آپ لکھ لیجیے موت کو، موت کو پکارے گا یا ہلاکت کو پکارے گا، یعنی بربادی اس کی آ گئی، اسے اندازہ ہو گیا تو اس چیز کو پکارے گا. اب کیا ہوگا جب دیا جائے گا اس کا نام اعمال پچھلی پیٹھ کے پچھلے حصے میں؟ تو ضرور یدعو پکارے گا ہلاکت کو. تو اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اور یسلا داخل ہوگا، وہ داخل ہوگا، وہ اور یسلا وہ داخل ہوگا، سعیرہ بھڑکتی آگ میں. سعیرہ کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو. کیا ہوگا؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یسلا داخل ہوگا یا جا پڑے گا، دونوں کر سکتے ہیں ہم. سالا یسلو کہتے ہیں داخل ہونا یا جا پڑنا یا ڈھکیل دینا، جا پڑے گا، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. وہ جا پڑے گا یا داخل ہوگا کس میں؟ سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں. کیوں؟ کیوں یہ انجام ہوا اس کا؟ انہو بے شک وہ، بلا شبہ، یا میں نے جیسے بتایا کہ ہم بے شک بھی کر سکتے ہیں انہا کا، بے شک یا بلا شبہ وہ، کانا تھا، کانا تھا، فی حرف جر آ گیا میں کے معنی میں، فی میں، اہل و عیال ہی اپنے، بریکٹ میں ہم دنیا کریں گے، یعنی وہ مگن تھا اپنوں اہل و عیال کے درمیان، یعنی دنیا میں پوری طرح سے وہ مگن تھا. دنیا کی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا تھا، دنیا کی زندگی میں وہ مگن تھا، دنیا کی زندگی کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا تھا. وہ گمان نہیں کرتا تھا کہ پلٹیں گے. تو مسرورہ خوش تھا، ان کو خوش کرنے میں لگا ہوا تھا، تو اس میں اس کو اندازہ بھی نہیں تھا. مسرورہ اپنے اہل و عیال کو یعنی دنیا میں جو خوش کرنے لگا ہوا تھا اس کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے یا کس راستے پر چل رہا ہے. اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے بھی، بچوں کو سارا آرام مہیا کرنے کے لیے وہ رشوت بھی کما رہا، رشوت سے بھی کام لے رہا تھا، وہ سودی کاروبار بھی کر رہا تھا، وہ حرام کمائی پر بھی ملوث ہوا تھا. یعنی اس نے اللہ کے سارے احکام کو چھوڑ دیے تھے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں کیا ہوگا؟ وہ اپنے اہل و عیال کی طرف جو خوشی سے زندگی گزارا تھا وہ یہاں پر آخرت میں کیا ہوگا کہ جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اور یہاں پر ہم نے اس کے برعکس ہم نے ابرار کا تذکرہ دیکھا کہ جو لوگ دنیا میں بہت سے زندگی گزار رہے تھے، اللہ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے، برائی سے بچتے ہوئے، حلال کمائی کھاتے ہوئے، نیک اعمال کے ساتھ اپنی جو زندگی گزار رہے تھے وہ تھے مسرورہ، وہ یہاں پر خوش تھے. وہ یہاں پر یعنی آخرت کی زندگی میں وہ ہنسی خوشی اپنے اہل عیال کی طرف لوٹے. اسی کے برعکس ہم نے دیکھا کہ کافر جو دنیا کی زندگی میں تو خوش تھے، یعنی معمولی سی تھوڑی سی چھوٹی سی عارضی زندگی میں تو خوش تھے اپنے اہل عیال کی طرف، لیکن اب یہاں پر آخرت میں ان کا معاملہ کیا ہو گیا کہ وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے گئے. انہو انا بے شک یا بلا شبہ وہ کانا تھے، فی میں اہل یا اپنے خاندان،
اپنے دنیا میں اپنے اہل و عیال میں مسرورہ خوش تھے. کیا تھا؟ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال یعنی خاندان میں خوش تھے. انہو بے شک وہ انہو بے شک اس نے یا انہوں نے ظنّا گمان کرنے کو کہتے ہیں، ظنّا گمان کرنا یا سمجھنا، بے شک انہوں نے سمجھ لیا تھا یا انہوں نے گمان کر لیا تھا، ان کے لن ہرگز نہیں لن یہورا اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی انہوں نے ہرگز یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. ان کو یہ تھا کہ بس پلٹنا ہے ہی نہیں. انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ کبھی اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے. یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، اسی میں کھاؤ پیو مزے کرو آرام سے پلٹ جاؤ، مرنے کے بعد دوبارہ لوٹائے جائیں گے. اس چیز پر وہ یقین ہی نہیں تھا ان کو. انہو انا بے شک ہو اس نے دنا سمجھا تھا ان کے لن ہرگز نہیں لن یہورا اللہ کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. بلا شبہ یا بے شک اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، انا بے شک ربہ اس کا رب، بلا کیوں نہیں. یہاں پر ایک تنزیہ یہ کیا جائے، کیوں نہیں، بلکہ بھی جیسا ہم معنی کرتے ہیں نا، ہاں اس طرح سے کہتے ہیں، ہاں کیوں نہیں، اس طرح سے ہاں کیوں نہیں، یا صرف کیوں نہیں بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں بے شک ربہ اس کے رب کی طرف، ربہ اس کے رب کی طرف، بلا کیوں نہیں، انا بے شک ربہ اس کی رب کی طرف، کانا تھا بھی اس کو بصیرہ خوب دیکھنے والا، کیوں نہیں بلکہ اس کا رب تھا اس کو خوب دیکھنے والا. بلا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھتے تھے، کیسے یہ جو پلٹنا تم جو سمجھتے تھے کیسے نہیں تھے، جبکہ اللہ رب العالمین تو اس کے کرتوت دیکھ رہے تھے نا، جو کچھ دنیا میں وہ کر رہا تھا، نام اعمال کر رہا تھا انسان، اللہ تعالیٰ اس کے کرتوت کو دیکھ رہے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں کیوں نہیں، کیوں تم نے گمان کر لیا تھا کہ تم نہیں پلٹو گے، ہاں کیوں نہیں، انا بلا شبہ بے شک ربہ اس کا رب، کانا تھا بھی اس کو بصیرہ خوب دیکھنے والا. یعنی خوب اللہ تعالیٰ اس کے پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز سے واقف تھے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، جو کچھ وہ دنیا میں کر رہا ہے اس کے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف تھے. تو اس کے کرتوتوں کا اس کا نام اعمال کا صلہ دینا ضروری تھا. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں واضح کر دیا تھا اپنے پیغمبروں کو بھیج کر، ہمارے درمیان کتاب عظیم کتاب قرآن کریم موجود تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا تھا کہ کن چیزوں پر چل کر تم دنیا اور آخرت کی بھلائی پا سکتے ہو، کن چیزوں سے تم بچ کر دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پر بھلائی پا سکتے ہو. اگر کن راستوں پر تم چلو گے تو دنیا تو تمہارے لیے بشرطِ ایک وقت کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن آخرت تمہارے لیے اصل دراصل ناکامی ہوگی، وہاں تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے. تو ذکر کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ تمہارا پلٹنا نہیں تھا. کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے واقف نہیں تھا؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بلا کیوں نہیں، انا بے شک ربہ اس کا رب، کانا تھا بھی اس کو بصیرہ خوب دیکھنے والا. یعنی خوب اللہ تعالیٰ اس کا معائنہ کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے. فلا چنانچہ اب یہاں سے قسم شروع ہو گئی ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے شفق کی، چاند کی، رات کی قسم کھا کر آفاقی دلائل یعنی آسمانی جو بھی دلائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر یہاں پر پیش کیا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا بس لا اقسم چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم بس نہیں. اصل اگر اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو ف کے معنی ہم نے پڑھے تھے بس یا پس یا بس، ٹھیک ہے. لا نہیں، نہیں کے معنی میں فلا نہیں، بس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں. یعنی نفی کو بات کر کر مزید تاکید بیان کر، یہ نہیں کہ میں نئی قسم کھاتا نہیں ہے، مطلب معنی اس کا معنی ہے کہ چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں. یہاں پر انہوں نے با محاورہ ترجمہ کر دیا ہے. اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ کو کھولیں گے تو اس کا ہو جائے گا فا کا بس، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں. مطلب یہ کہ
نہیں میں نے نہیں، ہاں میں یہ کرتا ہوں، اس کی تاکید دینے کے لیے یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا. تو اس کو یہاں انہوں نے فلا کو پورے ایک ورڈ کو چنانچہ میں کر دیا ہے کہ چنانچہ تاکید دے کر کے چنانچہ ہاں میں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بالشفق، سرخی کی، شفق کہتے ہیں سرخی کو. اب یہ سرخی کے معاملے میں بھی چند علماء کا یہ ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ چاند کے طلوع ہونے کے بعد جو سرخی رہتی ہے وہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو نمودار ہوتی ہے وہ سرخی ہے. یہاں پر اصل ہم شفق کو شفق ہی رہنے دیں گے، تفسیر میں انشاءاللہ جب کریں گی سسٹر تسلیم تو آپ دیکھیے گا تفصیلی اس کی کیا ہے. یہاں پر بس ہمیں یاد رکھیں گے کہ فلا اقسم، چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی، واللیل اور رات کی، وہ ما، وہ اور ما جو کچھ، وسق، وسق وہ جمع کرتی ہے، وسق وہ جمع کرتی ہے. وسق کہتے ہیں وا سین قاف مادہ، وسق وہ جمع کرتی ہے یعنی وہ سمیٹتی ہے، جو کچھ وہ لیتی ہے. رات یعنی کیا سمیٹ لیتی ہے؟ رات میں ہم آسمان پر دیکھتے ہیں چاند کے ساتھ ستارے، تارے بھی موجود ہوتے ہیں بعد، تو وہ چیزوں کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ وہ جو سمیٹ لیتی ہے. یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ چنانچہ، فلا چنانچہ، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کی، بھی حرف جر آ گیا یہاں پر کی معنی میں، بالشفق شفق کی، واللیل اور رات کی، وہ اللیل رات کو، واللیل اور رات کی، وما اور ما جو کچھ، وسق وہ جمع کرتی ہے، وسقا وہ جمع کرتی ہے، والقمر پھر یہاں پر چاند کی بھی کنٹینیوس چل رہی ہے، یہاں کی قسم کی جو ہے یہاں پر عطف آیا، اور چاند کی بھی، اذا تسق جب وہ پورا ہو جاتا ہے، اذا تسق جب وہ پورا ہو جاتا ہے یعنی جب چاند پوری طرح سے ہو جاتا ہے، جو مکمل ہوتا ہے جس دن، اس دن کا بتایا جا رہا ہے جب وہ کامل ہو جاتا ہے. ایک ماہ میں جب ایک مرتبہ چاند پوری طرح سے کامل ہو جاتا ہے اس دن کا یہاں پر ذکر ہے کہ جب وہ پورا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کس چیز کی کھا رہے ہیں؟ شفق کی کھا رہے ہیں، سرخی کی اور رات کی کھا رہے ہیں جب وہ جمع کر لیتی ہے، چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے. والقمر اور چاند کی کھا رہے ہیں. اذا تسق، اذا کا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے جب کے معنی میں آتا ہے. اتسق یہ ہوتا ہے پورا کرنا، یعنی جب وہ پورا ہو جاتا ہے چاند، کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پورا گول بن جاتا ہے چاند، اس وقت کھایا جائے. فلا اقسم چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شفق کی، سرخی یعنی شفق کی، واللیل اور رات کی، وما اور جو کچھ، وسق وہ جمع کرتی ہے، وما اور جو کچھ، وسق وہ جمع کرتی ہے، والقمر اور چاند کی، اور قمر کہتے ہیں چاند کو، والقمر اور چاند کو ہم نے پڑھا تھا قمر کا اپوزٹ شمس، سورج کو کیا کہتے ہیں؟ الشمس. یہاں پر چاند کو کیا کریں؟ القمر. اور قسم ہے چاند کی، اذا جب، اتسق وہ پورا ہو جاتا ہے. یہاں پر قسم کھائی گئی کہ میں قسم کھاتا ہوں، چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق چاند، سوری شفق کی یعنی سرخی کی، واللیل اور رات کی، وما اور جو کچھ، وسقا وہ جمع کرتی ہے یا سمیٹتی ہے، والقمر اور چاند کی، اذا جب، اتسق وہ پورا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے انسان کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کی حالات تبدیل ہوتے ہیں. یہاں پر بتایا جائے لترکبن، ل یقیناً کے معنی میں، ترکبن یہاں شدہ آیا ہے، بعض دفعہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے جس آخری حرف پر مظاہرے کس پر شدہ آتا ہے تو ہم وہاں پر ضرور کا معنی پیدا کرتے ہیں. تو لترکبن یقیناً تم ضرور سوار ہوگے، لترکبن یقیناً تم ضرور سوار ہوگے، یا ضرور تم ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچنے کو کہتے ہیں تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پہنچو گے، یا ضرور تم سوار ہوگے، طبقاً ایک حالت کو، ان طبقن دوسری حالت کے بعد، یعنی تم ضرور درجہ با درجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلتے جاتے ہیں. کیا مراد ہے یہاں سے؟ کہ انسان جب بچہ رہتا ہے، رضاعت کے ماہ اس میں رہتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی کے اس میں آ جاتا ہے، پھر بڑھاپا ہے، ان چیزوں کا ذکر ہے. یا درجہ درجہ بھائی کبھی تندرستی یعنی کبھی غریب رہتا ہے امیری میں تبدیل ہو جاتا ہے، امیر غریبی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ تندرستی ہے. کبھی غم خوشی میں، خوشی غم میں، یعنی یہ حالات ہیں انسان کے جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک ہی حالت پر انسان قائم نہیں رہتا.
اس کی زندگی کے مراحل بھی بدلتے رہتے ہیں اور زندگی میں آنے والی چیزیں بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہر موقع پر وہ ایک ایک تبدیلی سے گزرتے رہتا ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یقیناً ترکبن، تم ضرور سوار ہوگے، طبقاً ایک حال کو، ان طبقن دوسرے حال کے بعد، یعنی ضرور تمہارے ساتھ ایسا گزرے گا کہ امیری ہے تو اس کے بعد تنگ دستی آ سکتی ہے، تنگ دستی ہے تو امیری آ سکتی ہے، تنگی ہے تو اس کے ساتھ آسانی ہو سکتی، آسانی ہے تو اس کے بعد تنگی آ سکتی ہے، ایک جیسے حالات نہیں رہ سکتے۔ بچپن سے جوانی میں بچوں کے پہلے رضاعت کا تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا، اس کے بعد تھوڑا سا بچہ بڑا ہو گیا، اس کے بعد جوانی میں آ گیا، ہر مرحلہ انسان کا گزرتے گزرتے وہ قبر تک پہنچ گیا۔ اسی طرح اس کے زندگی جو گزار رہا ہے اس میں بھی اس کے بہت سارے مراحل اس کے ساتھ گزر سکتے ہیں، اس کے ساتھ تنگی کے ساتھ غم کے ساتھ خوشی، خوشی کے ساتھ غم، اسے ہر چیز کے حال سے اس کو گزرنا پڑے گا، یعنی ایک حال کے بعد وہ دوسرے حال سے گزرے گا۔ لَتَرْكَبَنَّ، یقیناً، ترکبن ضرور تم سوار ہوں گے، ضرور تم سوار ہوں گے، طبقاً ایک حال کو، ان طبقین دوسرے حال سے۔ یا تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تم کو ضرور درجہ با درجہ ایک حال سے دوسری حالت کی طرف لے جایا جائے گا، یا چلے جاتے ہو، تم ایک حال سے دوسری حال کی طرف چلے جاتے ہو۔ فما، پھر کیا ہے، پھر کے معنی میں ماں کیا ہے، پھر کیا ہے، لہم، ہم ان کافروں کے لیے، حرف جر، ہم ان لہم ان کافروں کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ اتنی ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں، یہ انسان کا بدلنا، تبدیل ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے نا، کہ اب جیسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ ہم نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری ماں کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، بچے کے ساتھ جاگنا، اس کا ایک چیز کا بننا، رونا، سمجھ نہیں آتا تکلیف کیا ہے، اس وقت ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں بچہ ایک دم سے بڑا ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے، یا ایک دم سے چاہ نہیں سکتے کہ بچہ بولنے لگے۔ تو انسان یہ غور نہیں کرتا کہ یہ سب اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہو گیا ان کافروں کو، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شفق چاہنا، چاند کا جب چھا جاتا ہے تو اس کے بازو چاند کا جب طلوع ہونے لگتا ہے یا سورج ڈوبنے لگتا ہے تو کیسے اس کے اطراف سرخی چھائی ہوتی ہے، وہ منظر کس طرح سے ہوتا ہے، وہ چاہ کر بھی کوئی انسان نہیں بنا سکتا کتنی بھی ترقی کر لے۔ پھر رات کا آنا، یہ بھی انسان کے بس میں نہیں کہ کہیں ہم رات نہیں، آج ابھی دن ہے تو نہیں ہم رات لے آئیں گے، اب نہیں آج ہم کو رات ہی چاہیے، آرام کرنا ہے، نہیں آج ہم کو دن ہی چاہیے، کام کرنا ہے، سونے، یہ بھی انسان کے بس۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دلیلیں دے کر انسان سے کہہ رہا ہے، نہ اپنے شفق کو دیکھا، نہ اپنے رات کو دیکھ رہا ہے جو زمیٹتی ہے سما کرتی ہے، نہ چاند کو دیکھ رہے ہیں جب وہ پورا ہو جاتا ہے، یہ بھی تو سبحان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک ماہ میں ایک مرتبہ چاند گول ہوتا ہے، پھر اسٹارٹنگ کا پہلی تاریخ کا چاند آپ دیکھیے اتنا باریک دکھتا ہے، پھر پوری طرح سے ہوتے جاتا ہے، یعنی یہ چکر بھی اب سائنٹسٹ اس کا بولتے ہیں کہ چکر لگانا کرنا، لیکن یہ سارے مراحل تو انسان کے بس کی نہیں ہے نا، یہ تو من جانب اللہ، اور اتنا تو یقین ہے ہی ہمیں۔ تو یہ ساری چیزوں پر بھی جو انسان پلٹ رہا ہے، کہ یہ چیزیں بھی انسان کو نہیں سمجھ رہی، یہاں پر یہ اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر وہ ایمان نہیں لاتا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اذا، اور جب قرئ اس کے پڑھا جاتا ہے، قرئ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر یا ان کے سامنے یعنی کافروں کے، القرآن قرآن، لا یسجدون تو وہ سجدہ نہیں کرتے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی اس پر سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، بلکہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں۔ پہلے تو ہر دھرمی کی انتہا دیکھیں، یہاں پر فجار کا ذکر، اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، اتنی دلائل دینے کے بعد بھی لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، فما پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، لہم ان کافروں کو، لا یؤمنون لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، پھر کیا ہے، لہم ان کافروں کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، وہ اور اذا جب قرئ پڑھا جاتا ہے، علیہم علی حرف جر، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے پر کے معنی میں، ہم ان پر یا ان سب پر، القرآن قرآن، لا یسجدون وہ نہیں سجدہ کرتے، آیت ہے کلاس کے بعد ضرور سجدہ کر لیجیے گا، لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، بلکہ الذین
وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یکذبون جھٹلاتے ہیں، بل الذین بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما جو کچھ یوعون وہ محفوظ رکھتے ہیں، یوعون اصل میں سینوں میں محفوظ رکھنے والی باتوں کو کہتے ہیں۔ بعض کیا ہر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی چند باتیں اپنے سینے کے اندر ہی دباتے ہیں، ہم ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بما جو کچھ یوعون وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں یا وہ چھپاتے ہیں۔ فبشرہم بس یا تو بشر آپ خوشخبری دے دیجئے، کنہیں؟ انہیں آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں، بعذاب علیم انتہائی دردناک عذاب کی۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ فجار کا۔ اتنی چیزیں دکھانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ہماری آیاتوں پر سجدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، جبکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو کچھ ان کے سینوں میں محفوظ ہے اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو آپ دے دیجئے، پھر دے دیجئے آپ، یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ دے دیجئے، سنا دیجئے ان کو کیا، فبشرہم تو آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں۔ کیسے عذاب کی؟ یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ عذاب کر نہیں کہہ رہے، علیم کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو، علیم کہتے ہیں دردناک بھی عذاب، انتہائی دردناک، دردناک میں نہیں کہ بہت بڑا، یعنی انتہائی دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یہ تو استغفر اللہ، خوشخبری تو ہم مومنوں کے لیے تو نہیں ہو سکتی، ہاں یہ تو خوشخبری نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا ان کی دنیا میں مگن ہونا، اتنا یہ کرنا، بتا دیجئے ان کو خوشخبری کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی، بھی عذاب علیم، عذاب علیم دردناک، انتہائی دردناک عذاب کی۔ پھر لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس طرح سے جب ڈرا دیا کفار کو، فجار کو کہ کیا ہوگا، تو فوراً اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا خوشخبری دی جا رہی ہے، ان کو کیا اجر دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اللہ سوائے یا مگر، اللہ کہتے ہیں سوائے یا مگر، سوائے یا مگر، الذین ان لوگوں کے یا وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، وہ عاملو اور عاملو عمل کیا، یہ جمع ہے عاملو، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کیے، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ہم سب ان کے، حرف جر کے لیے معنی میں، لہم ان کے لیے، اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، سبحان اللہ، یعنی دائمی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں بھری والی جنتیں، اور وہ جنتوں کی نعمتیں، وہ جنتوں کی بشارتیں، اور اس کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والا سبحان اللہ اجر ہے۔ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے انتہائی دردناک عذاب کی بشارت دی کافروں کو، تو فوراً اللہ رب العالمین نے یہاں پر مومنوں کے لیے خوشخبری یہ بھی بتا دی کہ جو لوگ ایمان لائے، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہ عاملو اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، لہم ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ فوراً ان کے عذاب کے ساتھ مومن کو بشارت بھی دے دی، جنت میں نہ ختم ہونے والی جنت کی بشارت دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا اور لیکن یا اور رہا، من جو شخص اوتیا دیا گیا، کتابہ اس کا نام اعمال، وراء پیچھے، ظہرہ اس کی پیٹھ کے، فسوف تو سوف ضرور، یدعو وہ پکارے گا، ثبورا ہلاکت کو یا اپنی موت کو، وہ یسلا اور یسلا داخل ہوگا، سعیرا بھڑکتی آگ میں، انہ بے شک ہو وہ، کانا تھا، فی میں، اہلی ہی اپنے اہل و عیال میں، مسرورا خوش، بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں خوش تھا، یعنی دنیا میں، انہو بے شک ہو اس نے،
दन्ना समझा था, गुमान किया था, अन के लन हरगिज नहीं, यहूरा वो लौटाया जाएगा, भला क्यों नहीं, इन्ना बेशक, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उसका रब, काना था, बिही उसको, बसीरा देखने वाला, फला चुनाचा, उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिशफ़क़ शफ़क़ की, वल्लैल और रात की, वमा और जो कुछ, वसक़ वो जमा करती है, वल और चाँद की, इदा जब, इत्तसक़ वो पूरा हो जाता है, लतरकबुन्ना यकीनन तुम जरूर सवार होंगे, तबकन एक हाल को, अन तबकिन दूसरे हाल के बाद, फमा फिर क्या, लहुम उनको, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाते, व इदा और जब, कुरिआ पढ़ा जाता है, अलैहिम उन पर, अल कुरआन कुरआन, ला यसजुदून वो सजदा नहीं करते, बल्कि लिल्लदीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, युकज़्ज़िबून वो झुटलाते हैं, वल्लाहु और अल्लाह आलमु खूब जानता है, बिमा जो कुछ, यूऊन वो महफूज रखते हैं, फबश्शिरहुम तो बस आप खुशखबरी दे दीजिए, हम उन्हें, भी अजाबिन अलीम इंतहाई दर्दनाक अजाब की, इल्ला मगर, अल्लदीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, वो और आमिलु और इन्होंने अमल किए, अस्सालिहात नेक, लहुम उनके लिए, अजरुन अजर है, गैर ममनून गैर ना ममनून ख़त्म होने वाला, ना ख़त्म होने वाला, वो लोग, इल्ला मगर, लजीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, वो आमिलु और उन्होंने आमाल किए, कैसे, अस्सालिहात नेक, लहुम उनके लिए, अजून अज्र है, गैर ममनून ना ख़त्म होने वाला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।